بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد احمد ساجد پروگرام خبروں سے آگے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلہ پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور عنوان ہے قربانی کے مسائل۔ تو ذوالحج کا عشرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس عشرہ میں بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل اللہ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، گوشت کھانے کا نام نہیں، یہ اثار و جان نثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت اور سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اللہ کی طرف لوجہ اللہ کرنی چاہیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں حویلی لکھا کی معروف سماجی اور مذہبی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم رضا نوری صاحب، جو کہ مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے نائب صدر ہیں۔ مختلف تنظیمات سے ان کا تعلق ہے اور شہر کے انتہائی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان کو مدعو کیا ہے، تو آج ہم ان سے قربانی کے حوالہ سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں حضرت صاحب، خیریت سے ہیں؟ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، قربانی جو ہے وہ الحمدللہ اس کی آمد ہے، تو امت مسلمہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہے، اور جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قربانی کا حکم کیا ہے اور یہ کن افراد پر واجب ہے۔ قربانی کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیتی۔ قربانی کے جانور خریدے، شوق سے خریدے، ان کی خدمت کی اور عید والے دن اس کو ذبح کر دیا۔ لیکن آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے اس کا قرآن و سنت کے حوالہ سے اس کا حکم بتائیے گا کہ اس کا حکم کیا ہے اور یہ کن افراد پر واجب ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کی آمد ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ جو میری سب سے پاکیزہ چیز آپ کے ساتھ جس کا محبت بہت زیادہ ہے اس کو میرے نام پہ قربان کریں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا سوچ و بچار میں پڑ گئے، اور یہ دن تھا یعنی 8 ذی الحجہ کا، جس کو یعنی یوم ترویحہ بھی کہتے ہیں، یعنی سوچ و بچار کا دن۔ سارا دن گزر گیا، رات پھر خواب آئی، خواب میں پھر اشارہ ہوا کہ جو سب سے پیاری چیز آپ کو ہے وہ میرے نام پہ قربان کیجئے۔ آپ سارا دن یعنی پریشان بھی ہوئے، لیکن آپ اس کو سمجھ گئے کہ میری طرف جو اشارہ ہے وہ میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو یعنی یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کو۔
9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ آپ پہچان گئے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے میری طرف جو اشارہ کیا ہے وہ میرے بیٹے کی قربانی کا ہے. اور خواب میں ہی بتایا گیا کہ کیا کہ انی ازبہو کا فنظر ماذا ترا، جو قرآن فرماتا ہے کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنامی انی ازبہو کا فنظر ماذا ترا، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح کیا گیا نہیں، یعنی ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا. فنظر ماذا ترا، یہ اس لیے کہا گیا بتا تیری کیا مرضی ہے. یعنی معلوم کیا ہوا کہ اس دن آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی ہی اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں کہ خون کا بہانا. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے، یعنی جب یہ خواب آیا تو آپ ملک شام میں تھے، ملک شام میں. وہاں سے آپ چل کر اپنے بیٹے کے پاس جب پہنچے، جو قرآن پاک فرماتا ہے فلما بالغ معه السعی، کہ آپ کی عمر یا دوڑنے کے برابر تھی. مطلب کیا 7 سال کی عمر تھی، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر تھی. تو آپ وہاں پہنچے، اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست سے ملاقات ہے. بیوی نے بچے کو نہلا کر صاف کپڑے پہنائے، کپڑے پہنا کر تیل لگایا، سرما پہنایا، سرما پہنا کے آپ نے رسی اور چھرا جو تھا وہ لے کر چل پڑے. جب چلے تو راستے میں شیطان جو تھا اس کے دل میں تو یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ورگلایا جائے، اللہ کی بے فرمانی پہ اکسایا جائے. لیکن اس شیطان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بھی ہوتے ہیں. اور اس نے یعنی ایک جگہ پہ جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، وہاں جا کر اس نے کہا کہ ابراہیم بڑھاپے کے عالم میں تجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو خواب جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی لازمی سچے خواب نہیں ہوتے. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی کی قسموں میں ایک قسم بھی ہے. تو آپ نے کہا کہ تو شیطان ہے. آپ نے 7 کنکریاں اس کو ماری، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، 7 کنکریاں ماری. پھر وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا اس نے کہا بھی شاید میں پھر یعنی اپنے قبضے میں لے لوں. جب جمرہ وسطیٰ کے پاس پہنچا تو اس نے پھر ورگلانا شروع کر دیا. آپ نے وہاں پھر 7 کنکریاں ماری. چلتے چلتے یعنی جمرہ اخرى جو تھا وہاں جب پہنچے تو پھر آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری. وہ یعنی ہائے ہائے کرتا ہوا بھاگ گیا. جب وہ بھاگ گیا تو ادھر باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں. عجیب سین تھا کہ بیٹے کی انگلی کو باپ نے پکڑا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں بات کی. کیا کہا؟ قرآن پاک شاہد ہے کہ فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ پیارے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا تری، تو بتا تیری کیا مرضی ہے. کوئی گفٹ دینے کے لیے نہیں باپ لے کر جا رہا تھا، یا کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا تھا. یعنی بتا رہا ہے باپ کہ اللہ کے فرمان کے مطابق میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے. اب بیٹا جو تھا نا وہ بھی نبی تھا، اور نبی کے پاس یعنی وقت گزارنے والا، اور حضرت حوا، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ آپ کی گود میں پلنے والا، وہ جیسے کہ علامہ اقبال کا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بیٹا کہنے لگا کہ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابو جیسے تمہیں حکم ہوا ہے ویسے ہی کرو، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. آپ نے انشاءاللہ لفظ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں ایسے کروں گا، نہیں، آپ نے کہا انشاءاللہ جیسے اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اب ہوا کیا، میدان منا میں بیٹے کو لٹانے کے لیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی تو بیٹے نے عرض کی کہ ابو مجھے رسی سے باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بے ہوشی کے عالم میں یعنی میرا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے جسم پہ لگے اور عرش کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بے فرمان تھا اس لیے اس کو باندھ کر جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے. تو ابو جی مجھے باندھ لیں. جب باندھا گیا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب آپ کو لٹایا گیا آپ نے کہا ابو جی ایک منٹ رکنا. جی بیٹے کیا فرمایا کہ جب میں لیٹا ہوں نا تو میری نظر عرش اولا پہ پڑی ہے، عرش کے فرشتے جو ہیں وہ زار و کتار ہو رہے ہیں کہ عجیب سما ہے. اکلوتا بیٹا بڑھاپے کے عالم میں، اور باپ جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں باپ اور بیٹا دونوں جھکے ہوئے ہیں. ابو جی میرے ہاتھ بھی کھول دو، میرے پاؤں بھی کھول دو، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے.
قرآن پاک فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں. کیسے؟ یعنی احادیث تفاسیر بتاتی ہیں کہ وہ بیٹا جو تھا وہ جھک گیا فرما برداری میں کہ باپ جو ہے وہ اللہ کے فرمان کے مطابق مجھے ذبح کر دے، اور باپ اللہ کی فرما برداری میں جھک گیا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں. فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹایا گیا. یہ سامنے پیشانی جو ہوتی ہے اس کو جبہا کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کو جبین کہتے ہیں. یعنی جبین کے بل جب لٹایا تو آپ نے جب چھری چلائی تو چھری جو ہے وہ چلنے کا نام نہیں لیتی. آپ بڑے غصے میں آ کر آپ نے چھری سے کہا کہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے خلیل سے بات کرنا چاہتی ہوں. آتا ہے کہ اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ ابراہیم جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ کو ایک دفعہ حکم ہوا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. مجھے 70 مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا، لیکن پھر بھی آپ نے یعنی چھری چلانے کے لیے یعنی چھری کو اور بھی تیز کیا. جب چلائی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رب العزت جل جلالہ کی طرف سے عرش اولا میں ندا آئی کہ جبریل دوڑ کر جاؤ اور جنت سے مینڈا لے کر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام آج بیٹے کو نہیں چھوڑے گا. چھری جو ہے وہ ٹھیک ہے میں روک رہا ہوں، چلنے کا نام نہیں، لیکن باپ جو ہے وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میں اللہ کی فرمانبرداری جو کر کے دکھاؤں. بیٹے کو نہیں چھوڑے گا، لیکن تو دمبا لے جا اور بیٹے کو پیچھے ہٹا دے، اس کی جگہ پہ مینڈا جو ہے اس کے لٹا دے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ منظور ہو جائے. ہاں جی. اور ابراہیم بتائیے گا کہ قربانی کا حکم یہ کن افراد پر واجب ہے؟ جی میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. میں ہوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ اکبر پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو جبریل امین لے کر آئے، دوڑ کر آئے، اور جبریل امین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جبریل جو ہے وہ میری جگہ پہ مینڈا لے کر آ گئے، انہوں نے کہا الحمدللہ واللہ اکبر. جب یہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ مسکرا کر کہنے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس کو یعنی ترویحہ کہتے ہیں. یعنی جو ہے یہ حکم ہے اس کا کہ 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یعنی یہ تکبیرات تشریق جو ہے نا اس کو پڑھنا وہ واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فرض نماز کے بعد یعنی اس کو پڑھنا فوری یا سلام پھیرا جائے. ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. جی اور یہ سنت ہے جی. بات ہاں بتا رہا ہوں نا کہ 9 ذی الحج سے لے کر فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے. ہاں جی یہ پڑھنا واجب ہے. اب آگے قربانی کی بات کہ قربانی جو ہے صاحب نصاب بندہ جو ہے اس پہ واجب ہے. صاحب نصاب جیسے یعنی یہ زکوٰۃ وغیرہ کو جو ادا کرنے والے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. یعنی جس کے پاس یعنی مال و دولت یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو زائد یعنی وہ ہو تو اس پہ وہ ہے قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل بالغ ہونا بھی شرط ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ رواج جیسے بنا ہوا ہے کہ ایک نے کہہ دیا کہ جی میں ابو کے نام پہ کر رہا ہوں، دوسرے دن کہہ دیا کہ جی بیٹے کے نام پہ. نہیں، جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے. ہاں جی. اور قربانی کے لیے جانور جو ہے اس کا پالنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمینو دہایاکم وعلی صراط متاعکم کہ اپنی قربانیوں کو موٹا کرو کہ یہ تمہارے پرصراط میں تمہارے یعنی تمہارے لیے کام آئے گی، یا تمہاری سواری جو ہے اس کا کام دے گی. تو قربانی کے ساتھ پیار کرنا، اس کے ساتھ یعنی چند دن پہلے خرید کر اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میری قربانی جو ہے وہ سیاہی میں کھاتی ہے، سیاہی میں چلتی ہے، سیاہی میں بیٹھتی ہے، یعنی سیاہی میں دیکھتی ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہیں، اس کا منہ بھی سیاہ ہے، اس کے پائے بھی سیاہ ہیں، اور جس طرف وہ ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے وہ طرف جو ہے وہ بھی سیاہ ہے. یعنی بتایا گیا کہ قربانی کے ساتھ پیار کرنا ہاں جی یہ انبیاء کی سنت ہے اور آقا اسلام نے یعنی پیار کر کے دکھایا. ہاں جی. اور اس طریقے سے یعنی قربانی کا یعنی کے جانور کو خریدنا، لیکن صرف خریدنا اس لیے نہیں کہ پیسہ بہت زیادہ لگا دیا بھی لوگ کہیں کہ واہ جی واہ فلاں میاں صاحب نے قربانی کا جانور لیا ہے اور کمال کر دی. ہاں جی. دکھلاوا نہیں،
کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا یعنی قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، میرے نزدیک جو ہے وہ تقویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے. تقویٰ ہونا چاہیے، چاہے جتنی مرضی قیمتی ہو یا کم قیمت کی ہو، قربانی ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو قبول فرمائے. اور جب بندہ قربانی کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جی باقی رہ گیا جانور، آپ سوال فرما رہے تھے. جانور جو ہیں اس میں یعنی گائے، ہاں قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب قربانی کا خون جو ہے اس کو لٹایا جاتا ہے نا جانور کو، تو جو ہی یعنی پہلا قطرہ اس کا خون کا گرتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پرصراط میں یہ سواری کا کام بھی دیں گی. بہت بڑی فضیلت ہے. پھر فرمایا گیا کہ قربانی کو موٹا کرو. یہ گوشت پوست ناخن سمیت یا نامہ اعمال جو نیکیاں ہیں نا اس کے بڑے میں ساری قربانی جو ہے اس کو رکھ دیا جائے گا. تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے. پھر یہ نہیں کہ صرف جانور کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا یا گوشت کا تقسیم کرنا، گوشت نہیں، یہ نہر کرنا ہے. یہ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون بہانا. اور یہ 10 ذی الحج کو یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ قربانی کا خون بہانا، یعنی گوشت یعنی خون بہانا جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے. خون بہایا جائے. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ 7 حصے بسا اوقات جانور کے جو کیے جاتے ہیں اس میں عام حالات میں جی میرا بھی حصہ رکھ لو، میرا حصہ بھی رکھ لو. اب کوئی ایسا بندہ جو درمیان سے بھاگ جاتا ہے، یعنی عید کے دن قربانی انہوں نے ذبح کر دی، بندہ آیا نا، تو وہ یار وہ بندہ تو نہیں آیا، تم رکھ لو. وہ کہتے ہیں ہاں چلو یار میرا رکھ لو، تو وہ قربانی ساتوں کی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں، کیونکہ خون کا بہانا شرط ہے، اور شرط میں سب کی رضامندی جو ہے وہ نام شامل ہے. ہاں اگر کوئی باہر ہے تو اس کی اجازت لے لی جائے خون کے ساتھ، یا ویسے جیسے بھی ہو اس کی اجازت جو ہے وہ شرط ہے. اور پتہ ہو اس کو جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہو کہ میری قربانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ قربانی کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت کیا رکھی ہے؟ حکمت اسلام جو ہے نا یہ تو قربانی کا درس دیتا ہے نا. دیکھیں اسلام کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے ہمارے یعنی مسلمانوں کا، محرم کہتے ہیں، وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے. اور اسلام کے مہینے کی انتہا جو ہے یہ بھی قربانی ہے. ابتدا میں قربانی حضرت امام حسین کی، انتہا میں قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. دونوں ہی شہزادے ہیں. اور پھر یہاں بات میرے سامنے آ گئی کہ آقا علیہ السلام جب سجدے میں سر رکھا ہے نا تو حضرت امام حسین سوار ہو گئے. 72 تسبیحاں آپ نے پڑھی. صحابہ کے دل میں پتہ نہیں عبادت بدل گئی ہے یا لمبا سجدہ کر دیا گیا، تو بتایا گیا کہ میرا بیٹا، میرا نواسا جو تھا وہ کندھے پہ سوار تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کو نیچے اتاروں. 72 تسبیحاں، اور 72 تسبیحوں کا بدلہ حضرت امام حسین نے گویا اس طرح دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین تک 72 پیڑیاں بنتی ہیں. تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ ابو اگر شریعت کی خاطر یعنی میرے لیے سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیا جاتا ہے اور میرے لیے 72 تسبیحوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو میں پورا 72 کا کنبہ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ قربان کروں گا. ناظرین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے جناب محمد شریف صاحب نے، سید اسرار بخاری صاحب نے، میاں بابر حسن مانیکا صاحب نے، میاں رفیق احمد بٹو صاحب نے، پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول حویلی لکھا کے، بہت شکریہ سر. اور شکور احمد صاحب ہیں، اور گورنمنٹ ہائی اسکول بصیر پور کے پرنسپل جناب جواد آفتاب چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، غلام فرید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ظفر جندے صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قربانی کے مسائل کے حوالہ سے، جو کہ ہمارے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور قربانی کرنے والے جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب سے. ہم نیکسٹ کوشچن کریں گے. حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ قربانی جس بندے نے کرنی ہے جو صاحب نصاب ہو، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، وہ اپنے بال نہ تراشے، داڑھی نہ بنوائے، خط نہ بنوائے، ناخن نہ تراشے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی سرکار نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یعنی جس نے قربانی کرنی ہے وہ یعنی اپنی داڑھی اور اپنے بال جو ہیں ان کو نہ مڑوائے. یہ میرے مصطفیٰ ناخن کو نہ کٹائے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قربانی کی نماز پڑھنے کے بعد جب قربانی یعنی ہو جائے یا ذبح کر دی جائے اس کے بعد جو ہے وہ کٹوانا اور ناخن وغیرہ کٹوانا اور بال مڑوانا جو ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ
کو بھی یعنی ثواب جو ہے سنت کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا, کرنا چاہیے. اور یہاں ایک اور بھی بات کرتے ہیں, وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہتے ہیں جی ہم نے قربانی کا روزہ, قربانی کے دن روزہ رکھا ہوا ہے, عام یہ مشہور ہے قربانی کا. وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ یعنی جب وہ ذبح کر دیا جائے, اس کا گوشت پکایا جائے نا, اس وقت تک جو ہے وہ اگر کھائے پیے نا تو یہ بھی یعنی سنت ادا ہو جاتی ہے. وہ روزہ پورا نہیں ہوتا, صرف قربانی کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. باقی قربانی کے جانوروں کے بارے میں آپ سوال آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سال جانور جو ہیں کون سے جانور قربانی کے لیے جائز ہیں اور ان کی عمریں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں, کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچنے والے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک سال میں اپنے جانوروں کی خدمت کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا جی وہ بھاری منافع کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے بیچنا ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت کے حوالہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 8 قسم کے جانور جو ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کون کون سے جانور جو ہیں. جی, بکرا, چھترا, دمبا, بکری 1 سال کا, ٹھیک ہے جی. گائے, بھینس یہ 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. یہ اس میں یعنی سال کی شرط ہے. بعض یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس بھی لے آتے ہیں جی دیکھیں یہ دوندا ہے یا نہیں, یہ کوئی بھی ٹھیک ہے, عالم ہونا اپنی الگ بات ہے, دوندا وغیرہ کی شرط نہیں ہے, یعنی دانت کی بات نہیں ہے, سال کی بات ہے, سن کی بات ہے, سانہ کی بات ہے. سرکار سے فرمایا کہ 1 سال کا بکرا چھترا ہو 1 سال کا تو وہ یعنی قربانی کے لیے ہے. تو 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اس میں دانت کا ٹوٹنا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. ہاں یہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دانت اگر ٹوٹ جائیں یا دوندا ہو یا فلاں ہو تو وہ اس کی قربانی, وہ یعنی اس میں دوندے چوگے وغیرہ کی شرط نہیں ہے, وہ سال کی شرط ہے. اگر گھر میں پالا ہوا ہے تو سال کا ہے, 1 دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اگر ایک یعنی پورے مکمل سال کا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ ضروری ہے. باقی رہے گی بات, بعض یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی بھیڑ کی قربانی جو ہے وہ 6 مہینے کی دور سے نظر آئے تو وہ سال بھر کا نظر آئے تو قربانی کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ حضرت بردہ بن نیار آقا علیہ السلام کے صحابی تھے, ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ فجر کی نماز کے فوری بعد آپ نے جانور قربانی کر دی. جب قربانی کی تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کے گھر سے یعنی گوشت کے پکنے کی اسمیل آ رہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے بلایا, انہوں نے کہا حضور میں نے قربانی کر دی. فرمایا کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہوتی ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ گاؤں میں قربانی جو ہے وہ یعنی نماز فجر کے بعد جو ہے کر سکتے ہیں, جہاں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ لا جمعہ ولا عید الا فی جامع مصر. حضرت علی پاک کا فرمان ہے کہ جمعہ اور عید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتی سوائے جامع مصر کے, شہر کے. جی شہر کے علاوہ اگر گاؤں میں ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں. وہ جی جی جہاں عید کی بات نہیں ہوتی تو عید پڑھنے کے پہلے یہ کر سکتے ہیں قربانی. تو یہ کیونکہ شہر میں تھے, آقا نے بلایا کہ کیا ہو گیا حضور میں نے قربانی کر دی. فرمایا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو نے قربانی کی ہے تو تیری قربانی نہیں ہوئی, یہ قربانی نہیں ہوئی. عید کی نماز کا اب قربانی کا بندوبست کر. اب وہ گئے, انہوں نے کوشش کی, نہ ملا تو وہ جانور وہ چھوٹا تھا. سرکار میں تیرے لیے ہے, سرکار نے اس کے لیے مخصوص کر دیا کہ تیرے لیے. اب غلط فہمی میں کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ بس یہ دیکھو وہ ہے, تو حالانکہ اس کے لیے خاص تھا. اور جو 6 مہینے کی بات ہے وہ مینڈے کی ہے جس کی چکلی ہوتی ہے, وہ الیاتن جس کی چکلی ہو, دمبا. ہاں دمبا جو ہے وہ ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے, سال بھر دور سے دیکھنے والے کو سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن جسامت ہے وہ, جی جی بالکل, اور وہ بھی دمبا جس کی چکلی ہوتی ہے, ہاں اس کی بات ہے, باقی نہیں. رہ گئی بات گائے کی, گائے 2 سال کی, بھینس 2 سال کی. اب یہاں ہمارے کئی دوست جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی کے بارے میں تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں. تو جو اعتراض کرنے والے ساتھی ہیں ان کے عالم علامہ نذیر حسین صاحب جنہوں نے فتاوی نذیریہ لکھا ہے, بہت بڑے عالم گزرے, اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے ان سے کس سے سوال کیا فتاوی نذیریہ میں کہ قربانی کس کس جانور کی جائز ہے, تو آپ نے بتایا ہے کہ بکرا, چھترا, مینڈا اور گائے, بھینس اور اونٹ کی قربانی آپ نے لکھا ہے. یعنی جو بہت بڑے عالم ہیں, علامہ ہیں, اگر وہ بتا رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کا شک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی رہے گی بات اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا. یہاں اونٹ کے بارے میں عام مشہور ہے کہ جی اونٹ کی گردن لمبی ہے, اس کو 3 جگہ پہ ذبح کیا جائے. وہ 3 جگہ پہ ذبح کرنے کا کوئی کس قسم کا نہیں ہے. اونٹ کو نہر کرنا ہوتا ہے,
نہر کرنا، یہ نہر کیا جائے اور اس کے بعد چھری پھیر دی جائے ایک ہی جگہ سے، 3 جگہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ بھی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جانور کا پھر دیکھ لیں، 1 سال کا بکرا، 1 سال کا چترا، دمبا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 سال کی گائے بھینس، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5 سال کا اونٹ، یعنی یہ جانور ان کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ جو ہیں مطلب جو بیچنے والے ہوتے ہیں، اب ایک اگر دمبا جو ہے وہ 6 ماہ کا نہیں ہے وزنی، لیکن اس کی عمر 6 ماہ سے کم ہے، وہ بیچنے والے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ 6 ماہ سے زیادہ کا ہے۔ اسی طرح 1 سال کے آپ نے جانور بتائے ہیں، بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی سال کا نہیں ہوتا، لیکن اس کو کھلا پلا کے جو ہے نا وہ ذرا فربا وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ایسے کسٹمر ہیں، جو ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی جو غلط بیانی کر کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ مارکیٹ میں مویشی منڈی میں آ کر فروخت کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو کوئی سزا جزا ہوگی، یا جو قربانی کر رہا ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، جو بندہ ایسا کام کر رہا ہے وہ اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے جو قربانی خرید رہا ہے نا، اس کے لیے کہ وہ تسلی کر لے کہ واقعی ہی وہ ان عمروں کے مطابق جانور ہے یا نہیں ہے۔ اگر تسلی نہیں ہے اس کی تو پھر کوئی اور یعنی خرید لے، اور ماہرین کو دکھا کر بھی بسا اوقات دیکھ دیتا ہے، تسلی کر لے۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی ہے وہ بیچنے والا قسم اٹھا دیتا ہے یا کوئی اور یعنی کسی طریقے سے وہ پھنس جاتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول کر اپنا مال جو ہے فروخت کر لیتا ہے، تو گردن گناہ جو ہے وہ بیچنے والے کے ذمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے رعایت ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ وہ بیچنے والا جو ہے اس کو چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی بتائی کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بول کر مال تو فروخت ہو جائے گا لیکن اس کا فائدہ کسی قسم کا یا نہیں ہوگا، بلکہ بظاہر تو فائدہ لگ رہا ہے لیکن بعد میں وہی مال جو ہے وہ اس کا ضائع ہو جائے گا، کسی بیماری میں لگ جائے گا یا کوئی اور مسائل میں یعنی وہ شریک ہو جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ صدق مقال، عقل حلال یعنی حلال کھانا اور سچائی کی بات کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ بیچنے والا جو ہے وہ سچی بات کرے، خریدنے والا تسلی کر لے کہ واقعی ہی یہ ان عمروں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ اب جانور جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ ماننی پڑتی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ہمیں بے فارم دکھائیں، برتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں ٹھیک ہے نا جی، مطلب ہے بھی بچوں کے ٹیسٹ امتحان ہوتے ہیں تو اس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی ایج اتنی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے اس کا بے فارم ہے، ناظرہ نے ایشو کیا ہے۔ تو اب حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ جانور جو ہیں وہ ڈسیبل ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون کون سے جانور جو ہیں جن میں فالٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں قربانی ان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر فقیر آ کے کہہ دیتا ہے نا جی کہ اللہ کے نام پہ دے بابا، تو اس کو ہم جو چیز مطلب ایکسٹرا ہوتی ہے، تھوڑی سی ڈیمیج ہوتی ہے یا کوئی ایسی ویسی ہوتی ہے، وہ ہم اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے کھانے والی وہ ہم خود کھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نام پہ جو ہم نے قربانی کرنی ہے وہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، چمکدار آنکھیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ اس میں کیا کوالٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، تو وہ بھی آج کل تبدیل لوگ کر دیتے ہیں جی، پتہ نہیں ہوتا، وہ تو والدین کو پتہ ہے نا کتنی ہے، تو یہ تو پھر بھی جانور ہیں۔ باقی وہ دوندا وغیرہ جو ہے وہ اگر کوئی ماہر ہو دیکھنے والا تو وہ دیکھ کر بتا سکتا ہے، ہو جائے۔ باقی رہ گیا جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، یہ فرمان ہے، صاف ستھرا ہو، بے عیب ہو، خوبصورت ہو، ہاں جی۔ کانا جانور جو ہے وہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی بات کرتا ہے، کانے جانور کی قربانی اللہ نے اگر قبول نہیں کی تو کانا جو ہے وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ کیا بات کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو آپ وہ مرزا جی غلام کی قادیانی کی بات کر رہے ہیں، وہ جی کانا ہاں جی، بالکل بالکل، ہاں جی۔ تو بہرکیف جو کانا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہے، جو یعنی قربانی میں مختلف ہوتے ہیں، بسا اوقات گائے یا بھینس وغیرہ وہ آپس میں لڑ پڑی، اس کے سینگ تھے، سینگ ٹوٹ گیا، 2/3 حصہ، یعنی اگر ایک حصہ ٹوٹا ہوا ہے 2/3 یعنی مکمل ہے جی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور سینگ جو ہے اس کا اگر اوپر والا خول جو ہے وہ اتر جائے اور جو نیچے جس کو گلی کہتے ہیں وہ اگر صحیح ہے، وہ ٹوٹی نہیں ہے، تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔
ایسے ہی اگر گائے وغیرہ کے 4 تھن تھے تو ایک تھن اگر خراب ہے تو قربانی پھر بھی ہو جائے گی. ہاں جی. اور یعنی دور سے دیکھنے والے کو ایسی کان کٹا ہوا اگر ہے تھوڑا سا تو 2 حصے اگر بالکل صحیح ہیں, تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی. ہاں جی. تو ہاں دم کری وہ بھی اس کے بھی 3 حصے کریں گے, یعنی تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوتی. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ خصی بکرا جو ہوتا ہے, جی جی, اس کے ذرا بارے میں ہاں, بتائیے. خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام نے پسند فرمائی ہے. ہاں جی. خصی جس طرح کا بھی ہو, یعنی وہ ہوتا تو عیب بساوقت ہوتا ہے نا, لیکن کیونکہ خصی جانور کا پہلی بات یہ گوشت جو ہے اس میں اسمیل نہیں ہوتی. جی, گوشت صاف ستھرا ہوتا ہے. دوسرا آقا علیہ السلام نے کیونکہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, جو حضور نے کہہ دیا بس ہمارے لیے خاموشی, آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ افضل ہے. خنسا جانور جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جی, اور خنسا مشکل ایک ہوتا ہے جی, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. ایسا جانور جو یعنی پہلے خرید لیا اس نے مالک نے, اب وہ کسی وجہ سے وہ گر گیا, اس کے تکلیف آ گئی, تو وہ جہاں اس نے ذبح کرنا ہے اس ذبح گاہ تک, قربان گاہ تک وہ اگر چل کے وہاں پہنچ جائے تو اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اور ایسا جانور جو بالکل کھوکھلا ہے, جس کی ہڈیاں ہی بالکل اس میں گدا ہی نہیں ہے, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو جب ہم لٹا رہے ہوتے ہیں, ذبح کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی, تو وہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جانوروں کو گرانا پکڑنا. بعض اوقات آدھی گردن کٹی ہوئی ہوتی ہے, بیل جو ہے وہ ہم نے بھاگے بھی دیکھے ہیں. یہ پچھلے دنوں جناب آپ کو میں بتاؤں کہ ادھر ایک ملا پیر اسلام سے ایک بیل جو ہے وہ حبیب اللہ صاحب کا صاحبزادے ہیں, بھائی میرے کلاس فیلو ہیں, بھائی اکبر اصغر, ان کا بیل تھا. تو وہ ان سے ادھر بھاگا اور وہ چاک باوا میں جا کے ادھر بیٹھ گیا. تو وہ جو ہی بیٹھا ہے وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہوگی بیل کی. اور ایسے ایسے بھی معاملات ہو جاتے. تو مطلب جو مطلب چھری پھرنے سے قبل جانور خریدا ٹھیک ہے, اس کی خدمت اچھی کی گئی ہے, تو وہ گر کے موقع پہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو ایسے جانور کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ فرمایا گیا نا کہ چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھاگنے والا جو سسٹم ہوتا ہے نا, یہ بسا اوقات غیر تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ جانور جو ہے نا ان کا بھاگنے کا نشہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے یعنی پہلی بات ہے کہ تجربہ کار جو ہوں ان کو یعنی گرانا چاہیے, اور پھر وہ دل رکھنے والے بھی ہوں, ٹھیک ہے نا. اور لیکن اگر کوئی ذبح کرتے وقت بھاگ گیا یا گر گیا, اس کو کوئی چوٹ آ گئی, تو اگر پوری طریقے سے ذبح ہو گیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے پچھلی دفعہ وہ ایک پچھلے سال وہ ایک وائرل ہوئی تھی نا ویڈیو, اس میں وہ ایک پٹھان فیملی کے کوئی تھے, وہ جانور بھاگ گیا تو بھاگتے ہوئے اس کو انہوں نے بندوق کے ساتھ ہی جو ہے وہ مار دیا, مار کر چھری پھیر دی. تو یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا خود کہ بندوق سے جب مرا ہے وہ بالکل ہلا ہی نہیں جانور, اس کا خون بھی نہیں نکلا, تو وہ حرام ہو گیا. چاہیے کہ گرا کر اور چھری جو ہے وہ بالکل تیز ہو, صاف ستھری ہو, اور ذبح کرنے والا جو ہے وہ ذابح وہ بڑا ماہر ہو. ہاں جی, صحیح طریقے سے میں تو چڑیا بھی ذبح نہیں کی میں نے, تو بارکیف وہ ذبح کرنے والا ماہر ہو. ہاں جی, گرائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے. اس سے پہلے دعا مانگے کہ یا اللہ میری قربانی کو منظور فرما, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تیرے خلیل ہیں ان کی قربانی کو تو نے منظور فرمایا, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو منظور فرمایا, میری قربانی کو منظور فرما. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹ سے معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر طارق عزیز صاحب, اور آصف رحمان صاحب, اور سعودیہ سے بھائی سید اسرار بخاری صاحب, اور محمد علی تبسم صاحب بھائی صاحب بہت شکریہ. حاجی کیسر سعود صاحب اور محمد اسماعیل پاک آرمی سے ہیں, اور عبد المجید صفدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور معروف ماہر تعلیم ناصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور سید افضال بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گجرا شام اسکیم سے اصغر بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور امتیاز چمن صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, راشد جٹ صاحب دیکھ رہے ہیں, حافظ تنویر یوسفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب, جو قربانی کے حوالہ سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس پر جو ہے وہ ذرا روشنی ڈال رہے ہیں. تو حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہندوستان میں گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے,
اور ہندوستان میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کشمیر میں ذبح کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کر کے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. جو ہندو گماشتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بچوں کو جو ہے وہ پکڑ کے گرا کے ان کو تشدد کر کے ان کو مار دیتے ہیں. اور ادھر کی یہ مودی لانتی سرکار نے جو ہے وہ گائے پر جو ہے وہ پابندی لگا رکھی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وہ اپنی گائے کو ماتا کہتے ہیں، لیکن ان کو مودی وغیرہ کو اس کی سرکار کو یعنی سمجھنا چاہیے کہ جن کو وہ رب مانتے ہیں، ماتا مانتے ہیں، ان کو ہم ہڈیوں سمیت کھانے والے ہیں. ہاں، ہم ہڈیوں سمیت ان کو کھانے والے ہیں اور چبانے والے ہیں. جی، تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کی جاتی ہے، اور گائے کی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے. جی، کی جائے، بلکہ ایسی جگہ پہ جہاں بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو یعنی قتل کیا جا رہا ہے، تو ان کے سامنے چاہیے کہ جو ہے وہ گائے وہ ہے اس کی قربانی کی جائے تاکہ ان کو بھی تکلیف ہو، پتہ چلے. یہ تو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں نا، ہم لوگ گائے کو ہڈیوں سمیت کھانے والے ہیں اور ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. ہاں جی، تو جی. اچھا آئی صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ قربانی کا وقت جو ہے یہ ذرا دوبارہ ان کو بتا دیجیے گا. کوئی دوست ہمیں انہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا، جیسے شیخ علی احسن صاحب آئے ہیں، فرزند حویلی لکھا، محمد علی لودھی صاحب، بہت شکریہ لودھی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو قربانی کا صحیح وقت اور اس کے ایام جو ہیں یہ ہمیں ذرا بتا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو ذبح کرنے کے جو آداب ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو دوبارہ بتا دیں. اس سے پہلے یہ جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا وقت ہے، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نماز عید الاضحیٰ جب پڑھی جائے اس کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کو اس کے بعد قربانی کی جائے. 11 کو بھی اور 12 مغرب تک جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے متعلق جو اہم بات ہے کہ جن پہ واجب ہے وہ لیں، اور جو غریب ہے وہ کوشش کرے کہ میں چلو یار میرا بھی دل چاہتا ہے میں قربانی کر لوں. ہاں جی، وہ بھی جانور خرید لیے. جس پہ واجب تھی اس نے بھی خرید لیا، جس پہ واجب نہیں ہے اس نے بھی خرید لیا. اب مسئلہ یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ دونوں جانور جو تھے، ایک امیر آدمی کا تھا، ایک غریب آدمی کا تھا، دونوں جانور چور لے گیا. اس کی بھی جانور کی چوری ہو گئی، اس کی جانور کی چوری ہو گئی. اب وہ امیر آدمی جو تھا اس پہ تو واجب ہے، وہ اس کو یعنی اور لینا چاہیے، وہ لے، وہ تو لے لے. لیکن غریب آدمی اگر وہ نہ لے تو اس کا گزارا ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ پہلے بھی واجب نہیں تھی. لیکن غریب آدمی پھر اس نے جوش میں آ گیا، اس نے کہا نہیں یار میں نے تو قربانی اس دفعہ کرنی ہی کرنی ہے. جیسے بھی لی اس نے وہ قربانی لے لی. اب جانور کیونکہ پہلا جانور ہر دو کا گم ہو گیا تھا، چور لے گئے، دوسرے جانور پھر انہوں نے خرید لیے. اب اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ ایک ہی قربانی کرے، ایک ہی قربانی کر لے، اکتفا ہو جائے گا. لیکن غریب آدمی جو ہے وہ دونوں ہی قربانیاں کرے گا. اگر وہ قربانی کا جانور مل گیا ہے نا، دوبارہ وہ چور پکڑا گیا، قربانی مل گئی، دوسری قربانی بھی وہ اسے یعنی خرید چکا تھا، وہ 2 قربانیاں کرے گا. امیر آدمی ایک ہی کرے گا، غریب آدمی 2 کرے گا. وجہ کیا کہ اس پہ واجب نہیں تھی تو اسے کیوں ایسے یعنی جسارت کی. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جس پہ واجب نہیں ہے وہ کوشش کرے بھی، چلو ٹھیک ہے اس کو اللہ نے موقع دیا ہے، لیکن اگر وہ کوشش کر کے لے لیتا ہے تو پھر تو ایک ہی پہ اکتفا کر لے. اگر ایک پہ نہیں کرتا تو دوسری اگر لے گا تو اللہ کرے وہ دوسری پہلی جو ہے وہ بھی مل جائے، چور سے مل گئی تو وہ غریب جو ہے اس کو دونوں کرنی پڑے گی. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ جو ہیں مطلب بڑے ان کی مالی پوزیشن اچھی ہوتی ہے لیکن وہ قربانی کا جانور نہیں ذبح کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. جیسے لوگ زکوٰۃ جو ہیں وہ دبا کے بیٹھ جاتے، نہیں دیتے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض لے کر قربانی کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اللہ کی خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کے لیے وہ ادھار پکڑ لیتے ہیں کسی دوست باپ سے، وہ قربانی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہی مقروض ہوتے ہیں، جیسے قرض لے کر کوئی مکان بنایا ہوا ہے، کسی نے بچوں کی شادیاں کی ہے تو قرض دینا ہوتا ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتے، یہ کرونا کے دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو عیدگاہ کے پاس بھی نہ جائے. ہاں جی، وہ اس کو یعنی عید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جائے. اتنی اس حد تک وعید کی گئی. ہاں جی. دوسرا اس کو یعنی چاہیے کہ وہ قربانی ضرور خریدے.
جی جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جو صاحب نصاب ہے وہ ضرور خریدے. باقی رہے گی بات، یہ ایک بندہ مقروض ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ میں قرض اتار لوں گا تو وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، اس کو اس کا یعنی مل جائے گا. بعض ایسے ہوتا ہے کہ قرض لے لیا پھر بھاگنا شروع کر دیا، یا دل میں پہلے خیال آ گیا کہ قربانی تو لوں، بعد میں دیکھی جائے گی، بیپاری کو نہ دوں گا تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی. ہاں جی، پھر قربانی کے لیے یعنی اگر جو حصہ دار ہیں ساتھ، ان کا بھی خیال رکھا جائے. وہ ایک تو یعنی ایک جیسے ہوں، یعنی طبیعت ان کی ایک جیسی ملتی ہو، ہاں جی، اور اچھے لوگ ہوں، بات کرنے والے ہوں، اس میں یعنی کسی قسم کا یعنی وہ شائبہ تک بھی نہ ہو کہ یہ اس میں کوئی خرابی ہے، شریعت کے مخالف اگر چل رہا ہے جو ایسا ہے تو اس کے ساتھ قربانی نہیں کرنی چاہیے. ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ اکٹھی اگر کریں تو ایک تو اجازت، دوسرا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، واقعی صحیح عقیدہ ہو، اچھا ہو، ہاں جی، اور سمجھتا ہو کہ میں قربانی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. دکھلاوے کے لیے اگر قربانی ہوگی تو پھر گوشت تو ضرور کھا لے گا لیکن قربانی کا ثواب جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا حضرت صاحب. ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، بس چھوٹے چھوٹے 2-3 کوشچن رہ گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ حج کے ایام میں لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں. اس دفعہ تو پاکستان کے لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، لیکن اوور آل میں بات کر رہا ہوں تو حج کے جو ایکسپینسز ہیں وہ 5 لاکھ 6 لاکھ کے قریباً چل رہے ہیں. تو کیا حاجی حضرات جو ہیں، چونکہ وہ پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ان پر قربانی جو ہے فرض ہے؟ ایک بات، یا اپنی قربانی کی رقم جو ہے جو انہوں نے ادھر کرنی ہے وہ اگر پیچھے پاکستان میں یا اپنے ملک میں اپنے عزیز و اقربا میں وہ کہہ دیں کہ آپ میری یہ رقم لے لیں اور اس سے آپ قربانی کر دیں، وہ ادھر قربانی نہ کریں بلکہ اپنے ملک میں قربانی کر دیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیونکہ اس دفعہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے لوگ، جو وہاں یعنی حاجی اگر حج پہ جاتا ہے نا تو اس کو وہاں کرنا ضروری ہے، وہ وہاں کرے. باقی رہی بات کہ جس پہ واجب ہے قربانی جو ہے، جس پہ واجب ہے وہ تو کرے، لیکن جو اگر نفلی قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی کے حصے کے اگر کسی غریب کی خدمت کر دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کر لے. لیکن وہاں جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں جو ہے قربانی کرے. اچھا نعیم بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جیسے کہ آپ کے والدین بھی نہیں ہیں، میرے والدین بھی نہیں ہیں. میں اگر یہ چاہوں کہ جی میں اپنے والد کے نام پہ یا اپنی والدہ کے نام پہ قربانی کا جانور جو ہے ان کے نام پہ ذبح کر دوں تو اس کا جو ثواب ہے یہ کنورٹ انٹو مائی پیرنٹس، تو اس کے بارے میں بتائیے. پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا جو بھی جانور ہے نا، جب تک اس پہ نام نہیں رکھا جائے گا وہ قربانی نہیں ہوگی. یعنی کو کہہ دے قربانی لے آئے سارے گھر کے لیے ہے تو گوشت ضرور کھا لے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی. اس پہ نام رکھنا پڑے گا کہ بھائی محمد احمد ساجد کی ہے، ہاں جی، یا فلاں اما جی کی ہے، یا بھائی کی ہے، یہ نام رکھنا پڑے گا. باقی رہے گی بات کہ فوت شدگان کے لیے پہلے اپنا یعنی خود کرو، اس کے بعد دوسرا حصہ یعنی اپنے فوت شدگان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بلکہ آقا علیہ السلام کے نام پہ بھی یعنی بعض ایسے مسلمان اہل محبت ہوتے ہیں جو اپنی قربانی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اپنی قربانی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تو نہیں کرتا، چلو ابو فوت ہو گئے ان کے نام کی، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں نا، ان کو تو اشارے ثواب پہنچے گا، لیکن تمہارے اوپر جو ہے واجب ہے. واجب اپنا چھوڑ کر دوسروں پہ یعنی اگر آپ کریں گے تو یہ نہیں، اپنی بھی کرو، اس کے ساتھ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی قربانی وہ کر سکتا ہے. حضرت علی پاک آپ ہر سال 2 یعنی جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی کی قربانی کرتے تھے. اسی طریقے سے یعنی وہ یعنی اپنی قربانی پہلے کرے، بعد میں دوسروں کو بھی کر سکتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹا اب کاروبار کرتا ہے، باپ نہیں کرتا تو کاروبار نہیں کرتا، صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے تو وہ کہ میں ابو کے نام کر لوں، میں نہیں کرتا تو نہیں، غلط ہے. وہ اپنی پہلے کرے گا، اس کے ساتھ اپنے ابو کی بھی وہ رکھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس سال یہ کر دیں، اس سال اس کو کر دیں، اس سال اس کی، یہ بھی ایک بنا ہوا حساب وہ نہیں. یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، وہ ضروری ہے، وہ کرے ہر سال کرنا. یعنی کہ باریاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب پہ جو ہے نا جی وہ فرض ہے. اچھا یہ بتائیے گا قبلہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہیں تو پاکستانی لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری جو ہیں وہ ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی جو ہے وہ ہو جائے، لیکن ادھر قربانی کے ریٹس جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے، ادھر پاکستان میں سستی مل جائے گی.
کیا ایسا ممکن ہے کہ دبئی رہنے والا یا آسٹریلیا رہنے والا یا انگلینڈ رہنے والا جو ہے، جیسے کہ محمد علی لودھی کا بھائی جو ہے وہ انگلینڈ میں اب رہ رہے ہیں خان صاحب، تو وہ اگر قربانی جو ہے وہ کہے کہ میں ادھر اپنے پاکستان میں اپنے بھائی لودھی سے کہہ دوں، محمد علی سے، کہ یار یہ قربانی تم ادھر میرے نام کی کر دو، تو کیا یہ ممکن ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کی اجازت ہو، پہلی بات ان کو پتہ ہو کہ میرے نام کی قربانی ہو رہی ہے، اور لودھی صاحب بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنے دوستوں کو پھر حصہ بھی دینا پڑے گا یہ بھی وہ خیال کر لینا قربانی کر سکتے ہیں، ہاں جی، اس میں ٹائم کی بھی شرط نہیں ہے، بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ادھر اگر آگے پیچھے ہے کوئی ڈیٹ وغیرہ کا فرق پڑ جاتا ہے، ادھر ہے تو جو موجودہ وقت جس جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے اس جگہ کا جو ہے وقت جو ہے اس کا تعین کیا جائے گا، اور جو باہر رہنے والے ہیں ان کی اجازت جو ہے ضروری ہے کہ میرے نام کی قربانی ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہو کہ فون کر دیا جائے کہ آپ کی قربانی ہم کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہو قربانی وہ کر سکتا ہے۔ اچھا نعیم صاحب، اب میرے دو کویشچن ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کی جو تقسیم ہے، مطلب چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں جیسے کہ بکرا، اور بڑے جانور بھی ہوتے ہیں، بڑے جانور کے جو ہیں وہ مطلب بھی اسے ساتھ کر دیے جاتے ہیں، اور گھر کی جو قربانی ہوتی ہے بکرا چھترا دمبا جو بھی ہوتا ہے اس کا جو حصہ ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، وہ تقسیم جو ہے وہ منصفانہ جو ہے نا جی وہ نہیں ہو پاتی، لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی فریجیں جو ہیں وہ بھر لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جی بکرے کی ایک ران میری آپ بک کر لیں، یہ اس کے جو سری پائے ہیں جی یہ میرے بک کر لیں، سری جو ہے نا جی یہ مجھے دے دیں، اس کے جی دل پھیپھڑے جو ہے نا جی وہ مجھے دے دیں، یہ میری امی کو بہت پسند ہے، میرے بھائی کو بہت پسند ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس کا انصاف جو ہے نا جی تقاضے جو ہیں وہ کیسے پورے ہونے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے جس جو ایک ہی جس کی قربانی ہے اس کے لیے تو یعنی حکم تو یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، مکس کر کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر بندہ یعنی اپنے لیے اپنے دوستوں کو یا چند دوست غریبوں کو بلا کر وہ سارا کھلا دے تو پھر بھی کھلا سکتا ہے، اپنے لیے جس کا کنبہ زیادہ ہے، یہ بھی جس کا کنبہ زیادہ ہے وہ اپنے لیے مکمل بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی یعنی کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے، جی جی بالکل، جس کا کنبہ زیادہ ہے جو یعنی ویسے بھی وہ تھوڑا سا یعنی کمزور تھا اس نے لے لی تو وہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، باقی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 3 حصے، جی 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 بکرا لیا بندہ غریب ہے اس نے 3 حصے جی جی کیے، 3 حصے، پہلی بات ہے 3 حصے کرنے چاہیے، 3 حصے کرنے ایک حصہ چاہیے اپنے لیے رکھے، اپنے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، دوست احباب ایک حصہ غربا کے لیے، پورا باغ ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اگر اس کا کنبہ زیادہ ہے تو وہ اپنے پورے کنبے کے لیے خود ہی رکھ سکتا ہے، اس کو بھی اس قربانی کا ثواب ملے مطلب گا، پورا جی جی بالکل رکھ سکتا ہے، ہاں جی بالکل بھر سکتا ہے، جی بھر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو مکمل ثواب جی بالکل ہے، جو جی حصے دار جو جنہوں نے امیدیں لگا جی میں رکھی عرض ہیں کرتا ہوں نا، کہ نعیم صاحب قربانی کریں گے اور ہمیں گوشت ملے گا، اس میں یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے نا وہ تو ہر وقت کھاتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کو اس کے لیے تو لازمی ہے چاہیے کہ وہ یعنی بانٹ دے، تقسیم کرے، ہاں جی وہ تقسیم کر رہا ہے، میں اس غریب کی بات کر رہا ہوں جو جس نے قربانی لے لی ہے لیکن بیچارہ پہلے غریب تھا، اس کا کنبہ زیادہ ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے گھر میں، لیکن چاہیے یہ کہ 3 حصے کیے جائیں، باقی رہ گیا وہ بڑے جانور کی جو آپ بات کر رہے تھے 7 حصے، 7 حصوں میں پھر ہر ایک حصے کے 3 حصے ہوں گے، اس کی تقسیم کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ پہلی بات ہے جو ڈھیریاں لگا دیتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تیسرے نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ وہ کہے گا نہیں یار میری ڈھیری چھوٹی ہے اس کی بڑی ہے، تو وہ سارے وہ شبہ میں پڑ جائیں گے، وہ یعنی تقاضا انصاف کا یہ ہے کہ اس کو تول لیا جائے، تول کر برابر تقسیم کر کے اس کے بعد وہ اپنے گھر میں لے جائے، 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھے، ایک حصہ غربا کو دے اور ایک حصہ یعنی اپنے دوست احباب کو بھی تقسیم کرے، اس کے ساتھ جو قصاب ہے اس کو اجرت میں آپ گوشت نہیں دے سکتے، اجرت میں آپ اس کو کھال نہیں دے سکتے، اجرت میں آپ اس کی رسی وغیرہ یا کوئی جو پہنا ہوا ہوتا ہے جانور کا کوئی بھی سامان نہیں دے سکتے، ہاں اب جیسے دوسرے غریب لوگوں کو جیسے دوسرے آپ دوست احباب کو دے رہے ہیں اس طریقے سے قصاب کو بھی اس میں سے حصہ آپ دے سکتے ہیں، اجرت بطور اجرت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اچھا نعیم صاحب، میرا آخری کویشچن ہے، نیاز احمد کلیا صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ممتاز احمد صاحب آ گئے ہیں، حکیم محمد اجمل حمیدی صاحب ہیں، شکور احمد صاحب ہیں، عثمان علی صاحب ہیں، محمد علی لودھی صاحب ہیں، رائے رستم علی قادری صاحب دیپال پور سے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا زاہد رضا نوری العزیزی
بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. محمد نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اسرار بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جناب آپ دوستوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں. قربانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. یہ وقت کا تقاضا تھا. اس پروگرام کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی قربانی کے جانور جو ہیں وہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ خرید سکیں. آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں شاہ رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ نعیم رضا صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بطور مبصر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم احمد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دو بچے جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آج حضرت صاحب کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پروگرام کا حصہ بنے, آپ کا بہت شکریہ. حضرت صاحب یہ بتائیے گا, قربانی کے حوالہ سے قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں, قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں, ان کی جو طریقہ کار ہے یہ کس ادارے کو دینی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں آل اوور دا پاکستان, آپ بات کیجئے گا حویلی لکھا سے ہٹ کر, ڈسٹرکٹ اکاڑا سے ہٹ کر, کہ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی کھالیں جو ہیں وہ مطلب ہے بھی غلط لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں, اور جو جن کو اجازت نہیں ہوتی. تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے اداروں کو آپ کھالیں پہنچائیں جن کی آپ کے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے ان کو اجازت دی ہوئی ہو, اور ایسے دینی مدرسے جو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہوں, وہاں پر بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوں, تو ان کو جو ہے وہ کھالیں دینی چاہیے. بلکہ میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس دفعہ آپ کھالیں جو ہے نا جی وہ حضرت صاحب کو ہی دیں, مدرسے کے لیے جی, مدرسے کے لیے دیں جی. حضرت بھائی پہلی بات یہ ہے کہ میں حکومت پاکستان سے بطور احتجاج سمجھ لیں یا جو بھی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن کھالیں سستی ہیں. اس دفعہ بھی دیکھیں کیا بنتا ہے. یہ انتہائی بہت بڑا ظلم ہے. ہاں جی, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کیا کون سی چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہے. یعنی ہر چیز مہنگی ہے تو کھالیں جو ہیں وہ بھی مہنگی ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ کھال جو ہے نا, کیونکہ یہ صدقہ کرنی ہے, پہلی بات انسان اپنے لیے بھی اگر اس کو خوش کر لے تو اپنے جائے نماز کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے, اپنے گھر میں اپنے مصرف میں بھی لا سکتا ہے. باقی رہے گی بات, کھال جو ہے وہ غریب, ہاں جی, بیوہ اور یتیم, دینی مدارس کے طلباء, اس کے ساتھ جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں, ہاں جی, ان کا خیال کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیمیں, ایسی تنظیمیں جو اسلام, دین اور خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں اور فی الحقیقت جو ہیں وہ اسلام دشمن بھی نہیں ہیں, ہاں جی, غیر مسلم طاقتیں جو ہیں ان کی بھی اعلی کار نہیں ہیں, ہاں جی, اور واقعی ہی وہ دین دوست ہیں اور دین کی خدمت کر رہی ہیں, خدمت خلق کر رہی ہیں, مخلوق کی خدمت کر رہی ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ صدقۃ جاریہ میں اگر دیکھا جائے تو دینی مدارس کے طلباء جو ہیں ان کے لیے یہ اگر رکھ لی جائے نا اس کا بصرف, باقی کیونکہ بیوہ, یتیم وغیرہ ان کے لیے یعنی مختلف انداز میں وہ خدمت ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر دینی مدارس کے طلباء کی خدمت کی جائے تو جب تک بچہ ایک پڑھتا ہے حافظ قرآن ہے, اس کے کھانے پہ اگر یہ صرف ہوگا تو وہ چلتے چلتے اس کا استاد پڑھے گا, شاگرد پڑھے گا, اس کا جب تک وہ سسٹم چلتا رہے گا وہ جو خدمت کرنے والا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں یوں لکھی جائیں گی. دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات اپنے قریبی, ہاں جی, اپنے قریبی جو ہیں ان کے لیے, اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھو, اس کے بعد اپنے شہر میں دیکھو کہ جہاں صحیح معنوں میں کام ہو رہے ہیں, ہاں جی, دین کی خدمت واقعی ہو رہی ہے, باقی خدمت خلق ہو رہی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ باہر غیر یعنی جگہ پہ بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر گھر میں ہی غریب پڑے ہیں, گھر میں ہی غربت ہے, گھر میں ہی یعنی اپنے پڑوسیوں کو ارد گرد کو دیکھا جائے یا ارد گرد جو دینی مدارس ہیں ان کے طلباء کو دیکھا جائے, تو پھر باہر بنا کہ فلاں تنظیم کو دے گیا, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو گھر کے یعنی پاس کے دینی مدارس ہیں, پاس کے جو غریب ہیں ان کو دے. ہاں جی, اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اجرت میں قصاب کو کھال نہیں دے سکتے. کھال جو ہے وہ یعنی غریب, مسکین, نادار کا حق ہے. باقی جو کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے گاؤں میں بالخصوص کہ علماء حضرات کو جو وہاں کے امام ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے بطور اجرت, ان کو بھی یعنی وہ کھال نہیں دے سکتے. ہاں, ایسا امام جو غریب ہے واقعی حقدار ہے تو اس کو یہ نہیں کہ بھئی تو نے یہ اتنے سال, ایک سال نماز پڑھائی ہے, اس کی اجرت کے طور پہ دے رہے ہیں, نہیں, وہ اس کو بطور گفٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. باقی باقی ہی غریب ہو, غریب ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دی جائے, نہ کہ ایسے غریب بن جاتے ہیں کئی, ان کو نہیں. جو واقعی غریب ہے, جو واقعی یتیم ہے,
یتیم بھی یتیم ہوتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے، یہ بھی یاد رکھیں. جی واقعی ہی وہ یتیم ہے، واقعی غریب ہے، واقعی حقدار ہے، تو اس کو اس کا حق جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور آخر میں یہی بات کروں گا کہ خود بھی کھاؤ قربانی. جی پہلے یہ تھا نا پہلی امتوں میں کہ قربانی پہاڑوں پہ پھینک دی جاتی، آگ آتی کھا جاتی. یہ تو میرے مصطفیٰ کا یعنی کمال سمجھ لیں یا اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ سمجھ لیں کہ یا اللہ میرے امتی خود بھی کھائیں، کھلائیں بھی، اور قربانی بھی منظور فرما. ہاں جی خود بھی کھائیں قربانی کے 3 حصے کر کے، جو فی الحقیقت صحیح معنوں میں ہے 3 حصے کی جائیں، خود بھی کھائیں، غرباء کو بھی اس کا حق دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب جو ہیں ان کی بھی خدمت کریں. ان کو گھر میں بلا کر بھی اگر آپ ضیافت کر دیں تو وہ یعنی کوئی مذائقہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ عید والے دن جناب ہماری دعوت جو ہے وہ نعیم صاحب کے پاس ہوگی جناب، کیا کہیں؟ جی بالکل جب میرے پاس تشریف لائیں جی میں موسٹ ویلکم. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے محمد عبد التبسم صاحب نے، ثناء اللہ صاحب نے، اور ملکہ ہانس سے ہمارے بہت پیارے ساتھی سینئر صحافی میاں عمر دراز خان صاحب نے. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جن دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد و باد رکھے. آپ بھی شاد و باد رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اور عید کے حوالہ سے میں آپ کو یہ اپنا میسج کنوے کروں گا کہ آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب میں آپ کے ساتھ جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں ان کو آج سے ہی آپ منا لیں. آپ کے پڑوسیوں میں سے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پڑوسی آپ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ صلح کریں. جن احباب کے جو ہیں رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں بھی آپس میں کوئی ناچاکیاں ہیں، کوئی رشتے کے معاملات ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کو فوری طور پہ آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے نام پہ جو ہے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ یہ قربانی کر رہے ہیں. لیکن جب تک آپ اپنی انا کو ختم کر کے اپنی یہ قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک میں بھی آپ کی اس قربانی پر بھی سوالیہ نشان بنا ہوا ہو. کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تو دلوں کے حال جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، لیکن اگر ہم کفر موجود ہو تو پھر اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور سزا اور جزا ثواب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.